السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ حبیبنا و حبیب رب الکبریٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام الف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ثناء اللہ۔ آج میرے ساتھ جو ہمارے نوجوان علماء اکرام تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرتا ہوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں حضرت مولانا عبدالحسیب عثمانی صاحب۔ جی عثمانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ ایک نوجوان دینی اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، ایک نام و مقام ہے ذرائع ابلاغ میں بھی، اہل علم کے یہاں بھی۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت مولانا خزیمہ حسین صاحب۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بھی عالم دین ہیں، نوجوان اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے۔ پروگرام میں تشریف لائے، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حج اور اجتماعیت امت۔ جی ناظرین، سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں ان خوش نصیبوں کے لیے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے گھر آنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ کچھ وہاں پہنچ چکے ہیں، کچھ سفر کی تیاری میں ہیں، سفر کے مراحل میں ہیں، کہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کے حج کو حج مبرور بنا دے، اور سب کو یہ شعور دے کہ انہوں نے شعوری طور پر حج کرنا ہے، ایک رسمی حج نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں رسمی عبادات اور شعوری عبادات میں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس میں بہت فرق ہے۔ شعور پھر انسان کے اندر کو تبدیل کرتا ہے، اور رسم جو ہے وہ رسم پوری ہو جاتی ہے لیکن تبدیلی اسے کچھ نہیں آتی۔ اور حج جو کہ تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت پر فرض کیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی تمنا، اس کی تڑپ ہر صاحب ایمان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے اندر استطاعت نہیں بھی ہوتی ہے تب بھی اس کا دل تڑپتا ہے، مچلتا ہے، کس طریقے سے میں اللہ کے گھر چلا جاؤں اور اس کا میں طواف کر لوں، حج کر لوں یا عمرہ کر لوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اپنا انتخاب ہے کہ وہ کیسے وسائل بھی دیتا ہے، بلا بھی لیتا ہے۔ لیکن جب شعور آ جائے انسان کو کہ میں کیوں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، تو پھر اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ پھر وہ وہاں سے ایسے ہی پلٹتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب شعوری طور پر جائے اور شعوری طور پر مناسک حج ادا کرے، اور اپنے سفر میں ان تمام امور کا، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی واضح اور دو ٹوک تعلیمات ارشاد فرما دی۔ اور پھر دیکھیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا مظہر ہے، دین اسلام اور امت مسلمہ کی شان و شوکت کا مظہر ہے، کہ ایک ہی لباس میں جس کو احرام کہا جاتا ہے، دنیا بھر کے مسلمان شاہ و گدا سب ایک ہی طرح کا لباس احرام باندھ کر کے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اور سب کا ترانہ، سب کا کلمہ، سب کی صدا اور آواز بھی ایک ہی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، جس کو تلبیہ کہا جاتا ہے، پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ حج کی یہ اجتماعیت امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا درس دیتی ہے کہ جیسے آج آپ ایک لباس کے اندر یہاں پر اکٹھے ہیں، اسی طرح سے آپ کے تمام تر جو دنیا کے مسائل ہیں، دنیا کے جو مختلف طرح کے جھنجھڑ ہیں، وہ بھی آپ کے مشترک ہیں۔ وسائل آپ کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دیے ہیں، لیکن ان وسائل کے اندر بھی امت کا وہ غریب کمزور طبقہ شامل ہونا چاہیے کہ جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، پھر ایک امت کی شکل بنتی اور امت واحدہ پھر ہی کہلاتی ہے۔ تو گویا حج جیسے ہم دیکھتے ہیں قرون اولیٰ کے اندر دیکھتے ہیں، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ حج کے موقع پر اپنے عوامل کو، گورنروں کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، گویا کہ پوری سلطنت اسلامیہ جو تھی اس کا جائزہ لیتے ہیں وہاں بیٹھ کر۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر سربراہان امت، جس کو آپ حکمران امت کہہ لیں، کہ جو مختلف ممالک جن کے پاس ہیں، جغرافیہ کے حصے جن کے پاس ہے، حج کے موقع پر اگر وہ وہاں پر اکٹھے ہوں اور امت کے مسائل کا جائزہ لیں، اور پھر امت کے ان مسائل کو، خواہ وہ
کشمیر کا مسئلہ ہو، خواہ وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، خواہ وہ ایران عراق جنگ کا ایران امریکہ جنگ کا مسئلہ ہو، یہ تمام مسائل وہاں پر ڈسکس کیے جائیں. اور وہ خطے جو غربت کی حد تک پہنچ چکے ہیں، امت کے وہ خطے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں سمجھوں گا کہ انسانیت کے وہ خطے، ان کو بھی ریسکیو کرنے کی کوشش کریں. تو پھر یہ لگے گا کہ ہم صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ شعوری طور پر ہم اللہ کے گھر گئے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو، کبریائی کو بیان کرتے ہوئے گئے ہیں، اور اس احساس کے ساتھ گئے ہیں کہ یہ ایک بڑا اجتماع جو دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے، کہ جس اجتماع میں خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بنیادی حقوق کا ایک منشور پیش کیا تھا، ایک فنڈامنٹل رائٹس کا چارٹ پیش کیا تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام پر دنیا قیامت تک یاد رکھے گی. اور آج تمام تر قوانین، NGOs جہاں جہاں بھی ہیں، وہ بنیاد اسی کو بناتے ہیں. امت اگر اکٹھی ہو اس طرح سے، امت کے سربراہان اکٹھے ہوں. ہم نے گزشتہ سال بھی حج کے موقع پر اپنے اس پلیٹ فارم سے علماء کی موجودگی میں یہ ایک درخواست پیش کی امت کے سربراہان کے نام، اس سال بھی کی، بار بار کریں گے کہ خطبہ حج دینے کے لیے پوری امت کا امام ایک ہوتا ہے، وہی خطبہ حج دیتا ہے اور وہی پھر وہاں پر زور اثر کی نماز پڑھاتے ہیں، تو اس کو امام الحج کہا جاتا ہے. امت اکٹھی ہو کر ایک امت کا امام چن لے وہاں پر، جس کو امام الامت کا لقب دے دے، اور باقی سارے اس کے ساتھ بیٹھ کر امت کے مسائل کو ڈسکس کریں، تو پتہ چلے کہ امت کے اندر اجتماعیت ہے. اور حج وہ پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ امت اپنی اس اجتماعیت کا اظہار کرے، اس طاقت اور قوت کا اظہار کرے، اور اس کو لے کر کے پھر نکلے، اور اس کی بنیاد پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی راہ بھی آسان ہو اور مشکلات سے بھی نجات ملے. تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اور اپنے دونوں نوجوان اسکالر سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ حج جو ہے یہ اجتماعیت امت کا کیسے درس دیتا ہے، اور اس اجتماعیت کو ہم کیسے اس حج کے اس موقع سے لے کر کے آگے چل سکتے ہیں، اور امت کے لیے ایک نفع بخش چیزیں یہاں سے سامنے آتی ہیں. تو میں گفتگو کا آغاز مولانا عبدالحسیب عثمانی صاحب سے کرتا ہوں. مولانا آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے آج کا ٹاپک ہے ہمارا کہ حج اجتماعیت امت کی علامت ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جس کی استطاعت ہو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف حج کی نیت سے ضرور سفر کرے، اور جو اس کا منکر ہو جائے، جو اس سے منہ پھیرے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بے پرواہی کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. اور آپ دیکھیں قرآن کریم کی ایک پوری صورت حج کے نام سے جو ہے قرآن کریم کے اندر وارد ہوئی جی. اور یہی بات حج کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے کہ ایک بہت بڑی صورت ہے قرآن کریم کی، اور وہ سورۃ الحج. جی. اور وہ شروع کیسے ہو رہی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا منظر پورا اس میں پیش ہو رہا ہے. جی. حج کی قیامت سے بہت زیادہ مشابہت بھی ہے کہ جس طرح میدان حشر کے اندر لوگ ایک خاص کیفیت کے اندر جمع ہوں گے، جی. اسی خاص کیفیت کے اندر حج میں بھی جمع ہو رہے ہیں، اپنے سارے حسب و نسب کو چھوڑ کر، اپنی ساری دنیا کی پہچانوں کو چھوڑ کر، اپنے جاہ و دبدبے کو چھوڑ کر، عجز و انکساری کے ساتھ بے بسی کے عالم کے اندر جمع. اور دوسری بات جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ امت کی وحدت، امت کی اجتماعیت کا ایک واضح عملی مظہر ہے، خاص طور پہ اس دور کے اندر جس میں امت کی اجتماعیت اور امت کی وحدت گویا کہ مفقود ہی ہو چکی ہے، اور اس کے لیے سارے کے سارے وسائل، ہر سال آپ دیکھیں کہ کئی پروگرام چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اتحاد امت کے نام سے، جی. اجتماعیت امت کے حوالے سے ہوتے ہیں. لیکن ہماری توجہ جس چیز سے بالکل ہٹی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ویسا ہی ایک انٹرنیشنل کانفرنس سال میں مسلمانوں کے لیے اجتماعیت امت کی رکھی ہوئی ہے، اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے، جی. اس کے مقاصد کو سمجھا جائے. بدقسمتی سے ہم نے حج کا جو ایک بہت بڑا مقصد تھا اجتماعیت امت اور اللہ تعالیٰ کے شعائر کی جو ہے وہ تعظیم اور اسلام کی عظمت کا اظہار اس سے جو ہو رہا تھا، اس کو پس پش ڈال دیا ہے، اور اسے بھی صرف جو ہے وہ چند مظاہر بندگی اور چند
رسوم کا مجموعہ سمجھ لیا ہے کہ جن کو جا کے ادا کر دینا ہے اور پھر تصویر لے کے جو ہے وہ دکھا دینا ہے کہ اب ہم حاجی بن گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر بھی وہ واپسی آ کر اس کے بعد اپنا ایک اسٹیٹس مزید بلند کر لینا چاہیے جائے کہ امت کا جو احساس ہے اور امت کا جو درد ہے وہ بندے کے اندر زیادہ پیدا ہو. لیکن ہمارے یہاں برعکس ہو رہا ہے بدقسمتی سے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ حج کے لیے تم لوگوں کو پکارو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اس میں بھی اجتماعیت ہے کہ ہر سمت سے لوگ آئیں گے، اپنی ساری پہچانوں کو مٹا کر آئیں گے. تو ایک تو اس میں عام لوگوں کے لیے جو حج کے لیے جا رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اس اجتماعیت کے مظہر کو ضرور سامنے رکھیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ اس میں جو نفع ہیں ان کے لیے ان کو دیکھ سکیں. اب ان کے لیے بڑے نفع ہیں. انسان دوسرے مسلمانوں کو دیکھتا ہے، پھر انسان کے اندر اپنے سے مخالف رائے والے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کرنے کے جو اصول ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر صبر اور برداشت پیدا ہوتی ہے کہ کس طرح وہ دیکھتا ہے، اور وہ ساری اپنی جو ذیلی پہچانیں ہیں ان کو مٹا دیتا ہے اور ایک امت کا فرد بن کے جاتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ باوجود بہت سارے اختلافات کے، فروعی مسائل کے اندر بہت سارے اختلافات ہوں گے، لیکن وہاں جب جائیں گے تو وہی خاص جو مراسم ہیں، وہی خاص جو شعائر ہیں، وہی جو طریقہ ہے وہ سارے اختیار کیے ہوئے ہیں. سارے ایک ہی، ساروں نے احرام پہن کے رکھا ہوا ہے، سارے جو ہے وہ صفا مروہ میں ہیں، سارے جو ہے وہ مزدلفہ میں ہیں، سارے جو ہے وہ مینا کے اندر جمع ہیں، یوم عرفہ میں بھی یکساں شعائر ہیں. وہ سارے جو فرق تھے، سارے اختلافات تھے، وہ مٹا کے امت واحدہ بن چکے ہیں. اب یہ امت واحدہ جب بن چکے ہیں تو لازم ہے کہ اپنی قوت کو بھی بحال کریں. اب جب یہاں سے آئیں تو مظلوم کی نصرت کا شعار لے کر بھی آئیں. اب جب یہاں سے آئیں تو اللہ کی عظمت اور اللہ کی وحدانیت کا جس طرح اجتماعیت کے ساتھ اعلان وہاں کیا تھا، لبیک اللہم لبیک کا اعلان وہاں کیا تھا، اس اعلان کو اپنی عملی زندگیوں میں بھی لے کر آئیں، اور وہ اللہ اکبر کی صدائے یہاں پر اپنے مقام پر آ کر، اپنے ایوانوں کے اندر آ کے، اپنے علاقوں کے اندر آ کر بھی بلند کر رہے ہوں. وہ عز و انکساری، وہ تقوی، وہ خدا کے شاعر کی تعظیم، وہ باقاعدہ اپنے اندر ایکٹیو کر کے جب واپسی آئیں تو یہاں پر بھی ہوں. یہ اصل میں ہے کہ امت کی اجتماعیت کا ایک بڑا پیغام حج بنتا ہے. اگر یہ نہیں ہے، ایک انسان گیا ہے اور واپسی جب آیا ہے تو اس کی تصویروں کے البم میں کچھ اضافہ ہو چکا ہے صرف، اور کچھ نہیں ہوا، تو ایسا حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں، اس پر سخت وعید ہے، اجر کے بجائے سخت وعید. اور خاص طور پہ حکمرانوں کو اس حوالے سے بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، اس کو یوٹیلائز کریں. امت کا اتنا بڑا اجتماع سینکڑوں اربوں خربوں پیسے لگا کر پوری کوششیں کر کے نہیں ہو سکتا. یہ سارے لوگ پوری دنیا سے جمع ہو. اب جب جمع ہوئے ہیں، مسلمان حکمرانوں کا کام ہے کہ اس اجتماع کو امت کے مفاد کے لیے استعمال کریں، اس اجتماع سے امت کے لیے کوئی خیر برآمد کریں، نہ کہ بس یہ ہو کہ اپنی القابات کے اندر اضافے ہوتے رہیں کہ اس سال ہم نے یہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں، یہ سہولتیں پیدا کر دی، بس اور کچھ نہیں ہوا. جی بہت اچھے مولانا، آپ نے حج کے جو مقاصد ہیں ان پہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے، اور بہت اعلیٰ مثال آپ نے دی ہے. دیکھیں ناظرین، اب سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا تو خیر ختم ہی ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا پہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ حج کے براہ راست وہاں سے مناظر دکھائے جاتے ہیں، تو آپ گھر بیٹھے بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں کالے رنگ کے لوگ بھی ہیں، گورے رنگ کے لوگ بھی ہیں، چھوٹے قد کے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے جوان بھی ہیں. دنیا کے ہر ملک سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور مختلف ان کی تہذیبیں ہیں، یعنی مقامی جس کو تہذیب کہہ لیے، ورنہ تو صارف کی تہذیب ہے کہ اسلام جس کو کہہ لیے. رسم و رواج مختلف ہیں، کھانے پینے کے انداز لوگوں کے مختلف ہیں، کھانے پینے کے ان کے اپنے ذائقے مختلف ہیں، لیکن وہاں پر سب مل جل کر ایسے ہیں کہ جیسے ایک ہی کنبے کے، ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں. اور پھر جیسے بھی مولانا نے فرمایا، تو امام الحج جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اس میں بھی بالعموم وہ امت کی وحدانیت کا، امت کی اجتماعیت کا درس دیتے ہیں، اور اس میں وہ شرک سے، کبائر سے بچنے کا کہتے ہیں، صغائر کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ایک زندگی گزارنے کا انفرادی اور اجتماعی جو اسلوب ہمیں دین نے دیا ہے وہ ضرور اس خطبے میں دیتے ہیں، بشرطے کہ اس خطبے کو ہم سن لیں. اگر وہاں بیٹھ کر بھی عرفات کے میدان میں بھی جیسے مولانا نے کہا کہ آپ وہاں سے لائیو کمنٹری کر رہے ہوں گھر میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ اس وقت میں یہاں پہنچ گیا ہوں اور یہاں چلا گیا ہوں، اور خطبے پہ کوئی توجہ نہیں ہے،
وقوف کیا کرنا ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اجتماعیت اسی وقت آئے گی کہ جب وہاں سے اجتماعی طور پر جو کچھ سیکھ کر آئے ہیں، یہاں آ کر جس اجتماعیت سے آپ جڑے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کی عملی مظاہر ظاہر کریں۔ وہاں آپ مختلف خیالات کے لوگوں کے ساتھ، مختلف قبائل کے لوگوں کے ساتھ، مختلف ممالک کے لوگوں کے ساتھ آپ مل جل کر کے رہنا سیکھ کر آئے ہیں، اور یہاں کر اپنی برادری کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، تو پھر اجتماعیت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ یہ مولانا خزیمہ صاحب ایک بڑی چیز جو اس اجتماعیت کا مظہر ہے، وہ جیسے ابھی عبدالحسیب صاحب نے بھی فرمایا کہ احرام ہے، ایک لباس ہے، اور اس لباس کو بھی اکثر جو کفن سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ ایسے کفن پہن کر کے آپ حشر کے میدان سے اٹھیں گے، ایسے ہی قبر میں جائیں گے، اور ایسے ہی وہ سفید لباس پہنا ہوا ہے۔ کتنا بڑا ایک یہ سمبل ہے امت کی اجتماعیت کا یہ لباس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادات اسلام کا اصل مغز ہے، حتیٰ کہ حدیث جبریل جو ہے اس میں نبی علیہ السلام سے جب اسلام کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام نے اسلام جن چیزوں کو قرار دیا وہ عبادات تھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ عبادات یعنی اسلام کی بالکل بنیادی چیزیں، اس لیے اسلام کے بیشتر قوانین، اصول، ضوابط اور اسلام کی تعلیمات اور ان کے مظاہر وہ ہمیں عبادات ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر عبادات کے مقاصد، ان کے اسرار، اس میں ہم غور کریں، اور یہ جو عبادات میں قوانین ہیں یہ سارے مشترک ہیں۔ جیسے مثلا آپ نے احرام کی بات کی، جی اب احرام جو ہے یہ صرف ایک لباس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کی نظم و ضبط کی علامت ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک رنگ کا لباس پہن رہے ہیں اور ایک طریقے سے انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، اور لباس کا ایک وقت ہے، اسی وقت میں انہوں نے پہنا ہے۔ سارے کے سارے مل کر لاکھوں لوگ جو دنیا سے جمع ہوتے ہیں ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ یہ اسلام کی ساری تعلیمات اور اسلامی شعائر جو ہیں یہ تمام عبادات میں بالکل مشترک ہیں۔ جیسے سب سے پہلی چیز وقت کی پابندی ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب میں اوقات مخصوص ہیں، ان کے علاوہ اگر وقت گزر گیا ہے تو عبادت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ نماز جو ام العبادات ہے اس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ نماز مومنین پر صرف مقرر وقت میں فرض ہے۔ اسی طرح سے نظم و ضبط ہے، روزہ ہے، اس میں جو ضابطۂ اخلاق شریعت نے متعین کیا ہے وہ سارے مسلمان اپنے اپنے گھر میں ایک وقت میں اس کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز ہے، اس میں سارے مل کر اس طرح سے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نان مسلم ہو جس کو پتہ نہ ہو تو وہ سمجھے گا کہ شاید ایک خاص طرح کے نظم کے تحت پریڈ ہو رہی ہے شاید۔ تو اسی طرح سے لباس ہے کہ یہ جو حج میں لباس دیا گیا، ایک تو اس میں ایک خاص طرح کا نظم ہمیں نظر آتا ہے، اس میں ہمیں خاص طرح کے اوقات کی پابندی نظر آتی ہے، اور اس میں ہمیں دیگر بہت سی حکمتیں نظر آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی چیز آپ نے پوچھی کہ لباس جو ہے اس کا کفن سے تعلق ہے رنگت میں، اور اسی طرح اس چیز میں کہ حاجی جو ہے اس کو بہت زیادہ ساز و سامان اور چیزیں ساتھ اٹھانے کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ اس نے بہت سی پاکٹس اپنے ساتھ لگائی ہوں اور اس میں اس نے طرح طرح کا، مثلا خواتین ہیں انہوں نے میک اپ کا سامان جیبوں میں مثلا ڈالا ہو، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ انسان بالکل خالی ہاتھ ہو کر اپنے رب کے ہاں وہاں پر حاضر ہوتا ہے۔ یہ اصل میں اس چیز کی علامت ہے کہ انسان جب اپنے رب کے حضور جائے گا، بھلے وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کفن پہن کے جا رہے، بھلے وہ حج میں جا رہے، زندگی میں یا زندگی کے بعد جب آپ نے اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے تو اس وقت آپ کا مال اور متاع کوئی چیز خدا کے ہاں کارآمد نہیں ہے۔ آپ کی اولاد یا آپ کا سرمایہ کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ سورہ مریم میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح بیان کیا ہے کہ وَكُلٌّ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ قیامت میں بھی ہر ایک اللہ تعالیٰ کے پاس فردن اکیلا جو ہے وہ اپنی اجتماعیت کی اور اپنی جو دنیاوی امامتیں یا نسبتیں ہیں ان کو چھوڑ کر صرف اپنی ذاتی حیثیت میں خدا کے ہاں حاضر ہوگا۔ اسی طرح یہ ہے کہ ایک تو انسان دنیا سے، دنیا کی نسبتوں اور تمام چیزوں سے ہٹ کر صرف خدا کے ہاں اس کے بندے کے طور پر حاضر ہو رہا ہے۔ ایک طرف یہ بالکل فرد کی حیثیت ہے، انفرادی حیثیت، اور اسی میں اجتماعی حیثیت یہ ہے
کہ سارے کے سارے لوگ جو وہاں پر جمع ہیں انہوں نے یہی لباس اختیار کیا ہوا ہے. جی جی یعنی خدا کے تعلق سے آپ خدا کے سامنے دنیا سے مجرد ہو کر الگ اکیلے حاضر ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ خدا کے نام پر آپ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک امت کا تصور پیش کر رہے ہیں. یہ جو امت کا تصور ہے اصل میں یہی وہ اجتماعیت ہے جو قوم کو, ملت کو, مسلمانوں کو جوڑ سکتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا میں لوگوں نے درجنوں قسم کے تجربے کیے ہیں کہ لسانیت کی بنیاد پر اکٹھ کر لیں, قومیت کی بنیاد پر کر لیں, عصبیتوں کی بنیاد پر کر لیں, طرح طرح کی نسبتیں ہیں, لیکن کوئی بھی نسبت اور کوئی بھی اکٹھ اجتماعیت کامیاب نہیں ہو سکی. صرف اور صرف ایک اسلام ہی کی نسبت ہے کہ جو انسانوں کو اس طرح سے جوڑتی ہے کہ ہر شخص فردن فردن وہاں پر حاضر ہوا ہے خدا کے ساتھ اپنا تعلق لے کر, لیکن خدا کا جو تعلق ہے وہ آپ کو آپس میں اس طرح سے جوڑ رہا ہے کہ جیسے آپ بالکل ایک چیز کی تصویر وہاں پر پیش کر رہے ہیں. تو یہ اسلام جو ہے اس کی خوبی ہے, اور اسلام نے جتنی بھی عبادات اور طریقے مقرر کیے ہیں اس کی خوبیاں ہیں. اور یہاں پر ایک اور اہم بات میں وضاحت کر دوں کہ عبادات کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا, رزق دیا, ہمیں ہمارے اعضاء اور قوا کو سلامت بنایا, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ عبادت کی اصل ہے. لیکن عبادت کے اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اضافی فوائد ہیں. انہی فوائد میں سے یہ ہے اجتماعیت, کہ اجتماعیت میں انسان ایک حوصلے کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اسے پتا ہے کہ میرے ساتھ میری ملت ہے اور میں اکیلا نہیں ہوں. انسان جو ہے وہ اکیلا ہو تو بہت سی چیزیں اس کو گھیر لیتی ہیں, بہت سی آفتیں. یہ احساس اس کو حاصل ہے. اب یہ جو عبادت اصل میں خدا کی بندگی ہے اس کا ایک اضافی فائدہ ہے. اسی طرح مثال کے طور پر روزہ ہے. روزہ انسان کی صحت کے حوالے سے بہت سے فوائد اسے مہیا کرتا ہے. اب روزے کی اصل یہ نہیں ہے, روزے کی اصل عبادت ہے, لیکن اس کو یہ فائدہ حاصل بہت اچھے مولانا. تو یہ جو فوائد ہیں یہ عبادات کے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو جتنے بھی جمع کرتے جائیں تو ہم سمیٹ نہیں سکتے. بہت اچھے آپ نے رہنمائی فرمائی کہ حج دیکھیں کرتا بندہ انفرادی طور پر ہے, لیکن وہاں اجتماعیت سے جڑتا ہے, اور وہ اجتماعی احساس اس کے اندر ایک بڑی قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے. جی ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے حج اور اجتماعیت امت, اس پہ ہم کچھ مزید باتیں کرتے ہیں. جی عبداللطیف صاحب, یہ جو ابھی نظم و ضبط کا تذکرہ ہوا بار بار کہ ہر عبادت کے اندر نظم و ضبط ہے, لیکن حج کے اندر ہم ایک خاص طرح کا نظم و ضبط دیکھتے ہیں. باقی تو اوقات کا ہے یا اس کی ایک نصاب کا ہے, یہ ساری چیزیں, یا زکوٰۃ کا ہو گیا اس میں نصاب کا ہے, لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت کا بھی اس اعتبار سے ہے کہ وہ لباس آپ نے ایک ہی اس دن میں پہننا ہے عمومی طور پر. یعنی اس میں کوئی استثناء کسی کو ہو تو وہ الگ بات ہے. وہ 8 ذی الحج کو آپ پہن کر کے مینا میں جائیں گے, اور پھر 9 اور 10 آپ پہنے رکھیں گے, اور 10 کو آ کر کے آپ اس کو لباس کو اتاریں گے. اس طرح سے عمرہ پہلے کریں گے تو اس یعنی حدود میں میقات میں داخل ہونے سے پہلے اس لباس کو پہن لیں گے. وہ پورے اپنے فرائض پورے کرنے کے بعد عمرے کے جو ہوں گے پھر آپ اس کو اتاریں گے. تو یہ ایک نظم و ضبط لوگوں کے اندر, پھر طواف کر رہے ہیں تو ایک بڑے نظم کے ساتھ, صحیح کر رہے ہیں تو بڑے نظم کے ساتھ. یہ کیسا ایک امت کا منظر سامنے آتا ہے؟ دیکھیں, ایک انسانی فطرت ہے کہ انسانی نفس راحت کا عادی ہوتا ہے. جی جی. پابندیوں میں جگڑنا اسے پسند نہیں ہوتا ہے. جی جی. وہ چاہتا ہے کہ من چاہے زندگی گزارے. جی. بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ چونکہ یہ مخلوق جنت سے آئی ہوئی ہے جی جی. اور پابندیوں کو یہ ویسا نہیں پسند کرتی, تو شریعت آ کے اس کو ضابطوں کے اندر ڈال دیتی ہے. جی. اور چونکہ ہم نے بات کی اجتماعیت کی, تو کوئی بھی اجتماعیت, چھوٹی سی اجتماعیت بھی ہو, وہ نظم و ضبط کے بغیر برباد ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے, بن ہی نہیں سکتی. جی. آپ ایک دیکھیں چھوٹا سا ادارہ ہے, اس کے اندر اگر نظم نہ ہو, جی, رول نہ ہو اس کے, تو وہ کتنے دن قائم رہے گا. جی. تو آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے, امت کے جہاں بڑے بڑے مسائل ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ باتیں تو بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, اعلامیہ بہت بڑے بڑے جاری ہوتے تھے, لیکن ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی نظم و ضبط کا تعین نہیں ہوتا کہ اس کی عملی امپلیمنٹیشن کیسی ہوگی. جی. اور وہ گول میز کانفرنسز یا اس طرح کے اجتماعات, وہ بس چائے پی کر وہیں پہ سارا غم و غصہ نکال کے اس کے بعد اعلامیہ کی صورت میں پرنٹ کروا کے, اب عملی صورت کبھی بھی نہیں بنتی کہ اب اس کی تو یہ ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک تو یہ چیز بھی ہے کہ جو اجتماعیت ہے
یہ اس کو قائم کرنے کے لیے نظم و ضبط کی ضرورت ہے. اب باقی جو نظم و ضبط کی تحت جتنی بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور جو چیزیں اس کے لیے باقی زندگی میں حلال ہیں، اس کے لیے اپنے ازواج کے ساتھ حلال تعلق قائم کرنا عام حالات کے اندر بالکل جائز ہے، لیکن یہاں پہ وہ بھی بند ہو گیا. بلکہ یہاں پہ تو اتنی پابندی آ گئی ہے کہ بلا ضرورت وہ اپنے جسم سے کوئی بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا. اور جناب اس طرح کی خام خواہ کے فیشن، جس طرح خزیمہ بھائی نے بھی تذکرہ کیا کہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں لے چلنا اور میک اپ کا سامان اور بڑی خوشبوئیں اور یہ ساری چیزیں بھی اب نہیں ہیں. تو ان میں سے ہر ایک کی ذیلی طور پر اپنی حکمتیں ہیں، لیکن سب کی مرکزی حکمت جو ایک نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، انسان ان تک نہیں پہنچ سکتا. اور سب سے بڑی چیز تو یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا. اللہ نے کہا ہے تو سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ ہم اللہ کے آگے سرنڈر کرنا سیکھ لیں. لیکن دوسری چیز یہی ہے کہ نفس کو نظم و ضبط سکھانا. واپسی جب انسان آئے اور وہ پیغام لے کر آئے تو اپنی عملی زندگی میں چھوٹی سطح سے بڑی سطح تک اس کے اندر ڈسپلن ہو. اللہ چاہتا ہے کہ مومن طاقتور ہو. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ایک کمزور مومن جس کی زندگی کے اہداف واضح نہیں ہے، جس کی زندگی میں مقاصد کا تعین نہیں ہے، جس کی زندگی انتشار پر مبنی ہے، ڈسپلن کوئی نہیں ہے، تو وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ بے شک. تو انفرادی سے اجتماعی سطح تک یہ ہے کہ کوئی بھی اجتماعیت نظم و ضبط کے بغیر قائم نہیں رہتی، اور اسی لیے نظم و ضبط کا ہونا نہایت ضروری ہے. تو یہ بہت بڑا سبق ہے اس سے کہ مسلمان سیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی اپنی اجتماعیتوں کو قائم کرنا ہے عملی طور پر. ہاں، صرف یہ نہیں ہے کہ بس ایک ظاہر ہے کہ حج میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے، اور یہ ایک تربیت کا موقع ہے، ٹریننگ کا موقع ہے. ٹریننگ ہے یہ، ٹریننگ کا ایک سب سے بڑا جو ایک ہوتا ہے نا، چھوٹی چھوٹی ٹریننگز ہوتی ہیں، پھر ایک بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے، اس میں آ کے ایک سب سے بڑی ٹریننگ، اور اتنے مختصر وقت میں دیکھیں نا 5 دن ٹوٹل حج کا جو دورانیہ ہے. باقی تو دن اضافی ہیں نا، آنے جانے کے سفر کے ہیں، لیکن یہ کہ ٹوٹل 5 دن 8 سے لے کر 13 ذی الحجہ یا 14 اس میں شامل کر لیں. تو وہ اس کے بعد تو مطلب دیکھیں اتنے مختصر دورانیہ کے اندر اتنی بڑی ٹریننگ اور اتنے بڑے پیمانے پر، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی کام ہے. اور پوری تدریج ہے، آپ دیکھیں نا، یہ بندوں کے دل اس میں بس میں نہیں ہے، بندوں کے بس میں نہیں ہے. یعنی آپ 5-6 دن کے اندر ہزاروں کے مجمع کو نہیں، سینکڑوں کے مجمع کو ایسے نہیں کر سکتے. تو وہاں لاکھوں کا مجمع، اس کو اللہ تعالیٰ ایک تربیت کے لیے، ایک مقصد کے لیے بلاتا ہے، بشرطے کہ وہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹے. اپرچونٹی ایک دیتا ہے اللہ تعالیٰ. بہت بڑا جی خزیمہ صاحب، اس میں یعنی ایک مرکزی کام جو حج کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جس کو حج کا رکن اعظم بھی کہا جاتا ہے، وقوف عرفہ ہے. اور عرفات کے میدان کو تشبیہ دی جاتی ہے میدان حشر کے ساتھ. اور یہاں پھر ایک اجتماعیت کا مظہر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس میں بھی وہی بات جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ بھی کیا کہ اصل میں تو یہاں پر جو قیام ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان ایک وقت خدا کے لیے مختص کرتا ہے جس میں وہ دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم دنیا میں اپنا کام کاج کرتے ہیں، اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت لمبا عرصہ ہم نے ورک کر لی ہے تو اب کچھ چھٹی ہونی چاہیے، اور ہم سستانے کے لیے مثلاً لوگوں سے علیحدہ ہو کر کسی خوبصورت علاقے میں جائیں اور وہاں ٹھہر کر ہم کچھ آرام کریں دنیاوی کاموں سے بے پرواہ ہو کر. یہ اصل میں اس کا مظہر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت یہ رکھے کہ ایک تو دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ رہے ہو، خدا کو یاد کر رہے ہو، اذکار کر رہے ہو، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آئے کہ جس میں آپ کچھ وقت کے لیے دنیا سے بالکل کٹ گئے. اعتکاف بھی اسی کا مظہر ہے. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام یا دین اور مذہب کی اصل ہی اس کو بنا دیا کہ انسان دنیا کی ذمہ داریوں سے کٹ جائے. اسلام اس کے بالکل خلاف ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے دنیا کی ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے، اور اس کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ نے حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے. اسی کا مظہر عرفات کا وقوف ہے کہ وہاں پر انسان جب ٹھہرتا ہے تو وہ صرف ایک توحید کا جو کلمہ ہے جو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے وہ اس کو دہرا رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہاں وہ مناجات کر رہا ہوتا ہے، اور خدا کے ہاں وہ حاضر ہوتا ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان جو وہاں پر مسلمان حاضر ہوتے ہیں وہ توحید کے کلمے پر جمع ہوتے ہیں. یہی بات قرآن نے اہل کتاب سے کہی تھی کہ آپ اگر معمولی سے
یا کسی حد تک اتحاد کی بات کریں اور اس طرف آنا چاہیں تو ایک ہی کلمہ ہے توحید کا. جی جی اسی توحید کے کلمے پر یہ کائنات برقرار ہے, اسی پر انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے, اور یہی توحید کا کلمہ ہے کہ یہ اندر موجود ہے. تو اس کے گرد آپ, ایسی کشش ہے اس میں کہ اس کے گرد آپ جمع ہو سکتے ہیں. جی اگر اس کو بیچ سے نکال دیں, یعنی مثال کے طور پر جی ہم ایک درمیان میں سیارہ یا کوئی چیز دیکھتے ہیں, مرکز دیکھتے ہیں جس کے گرد باقی سیارے گھوم رہے ہیں. اب اگر اس مرکز کو ہی کھینچ کے آپ نکال دیں تو باقی چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں گی. جی بالکل یہی مثال اس کلمہ توحید کی ہے کہ توحید کے کلمے پر وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں. جی اب یہ توحید کا کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے سیاسی اجتماعیت قائم کرنی ہے, سماج میں ہم نے کچھ اجتماعیت قائم کرنی ہے, جی جی تہذیبی طور پر ہمیں اجتماعیت کا کچھ درس چاہیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری اصل میں للہیت, اخلاص جو توحید ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے. جی تو اصل میں تو عرفات جو ہے, اس میں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں پوری دنیا کو یہ پیغام جاتا ہے کہ مسلمان رنگ, نسل, ذات پات ان چیزوں سے بلند اور ماورا ہے. اور یہی مسلمانی کا وہ مظہر ہے کہ جہاں مسلمان باقی تمام لوگوں سے بالکل جدا ہو جاتا ہے, اور اس کی ایک آزادانہ اور جداگانہ حیثیت لوگوں کے اوپر جو ہے وہ چھا جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے کہ میرے بندے بالکل. کیسے میرے سامنے جمع ہے. تو یہ صرف اور صرف توحید کا کلمہ ہے جو ہمیں اللہ جوڑ اکبر. سکتا ہے. تو اس میں ایک تو توحید کا ہمارے سامنے سبق آیا, اور اس سبق کے بغیر اگر امت بھی چلنا چاہے گی تو نہیں چل پائے گی. جی یعنی وہی بات ہے کہ امت اپنی کھوکھلی اجتماعیت کسی چیز پر اگر قائم کرنے کی کوشش کرے تو وہ اجتماعیت اگر توحید کی بنیاد پر نہیں ہوگی تو وہ زیادہ عرصہ نہیں چل پائے گی. جی تو انسان عرفات میں دنیا سے کٹ آف ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے, اور اس کے انعام کے طور پر خدا مسلمانوں کو پھر اس نعمت سے نوازتا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے یہ پیغام جاتا ہے کہ مسلمان جس طرح سے ایک لباس میں, ایک وقت میں, ایک جگہ پر ایک قوم بن کر کھڑے ہیں, اس کا مظہر دنیا کی کسی دوسری قوم کے ہاں نہیں ملتا, تصور تک نہیں. بہت اچھے مولانا. ظاہر ہے کہ یہ ایسا موقع ہے, ایسا میدان ہے کہ جس میں کوئی ساز و سامان بھی ساتھ نہیں ہے, اور ویسے ایسے ہی ہے کہ جیسے حشر کے میدان میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور صرف اللہ کی ذات ہے آپ کے ساتھ جس پر آپ نے توکل اور بھروسہ کیا ہوا ہے, اور پھر اسی کا کلمہ لا الہ الا اللہ, یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ہی وظیفہ وہاں پہ رہا, اور اس امت کو بھی یہی کہا گیا کہ یہ آپ نے وہاں پر اسی کو زیادہ تر اس کو پکارنا ہے. دعا بھی ہے اللہ کی, اس کے اندر حمد و ثنا بھی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے اور پوچھتے ہیں ان سے کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اس سے بڑا روحانی وہاں پر اور منظر کیا ہو سکتا ہے. مولانا جیسے ابھی تذکرہ ہوا کہ حج کو ایک صرف رسم نہیں بنانا چاہیے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے دور میں جب لوگ جاتے تھے حج کرنے کے لیے, جیسے میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دی, اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مختصر شاہد رہا, بعد کے خلفاء کا بھی طریقہ کار عموماً یہی رہا. تو اس قرون اولیٰ کے لوگوں کا حج اور وہاں سے کوئی پیغام لے کر کے نکلنا, اور آج اس وقت اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کا اکٹھے ہونا اور پھر وہاں سے کچھ حاصل کر کے نکلنا, کچھ موازنہ اس کا ہو سکتا کہ یہ تو بہت بڑی ایک المیہ کی بات ہے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تمام عبادات میں ایک الگ تصویر نظر آتی ہے جی, اور آج کے عہد کے مسلمانوں کی تمام عبادات کے اندر ایک الگ تصویر نظر آتی ہے. اس کو ایک بہت بڑے عالم نے اس طرح ایک اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا کہ ان کی جو عادات تھی عمومی, جی اس میں بھی وہ عبادات کی نیت کرتے تھے. اللہ اکبر. لیکن ہماری جو عبادات ہیں ان کو بھی ہم نے عادات بنا لیا, استغفر اللہ, ان کے اندر سے روح نکل گئی. جی جی تو نماز کو دیکھ لیں آپ, بس اوقات بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں جی لیکن وہ ایک عادت ہو گئی ہے ان کو, جی اس کے اندر وہ روح نہیں ہے. ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہ ایمانی حلاوت محسوس ہوتی ہے, نہ کچھ اللہ کے ساتھ تعلق کی جو لذت ہے, نہ مناجات کی جو چاشنی ہے. بس حج میں بھی اسی طرح ہو گیا ہے بدقسمتی سے. جی یعنی آپ دیکھیں پہلے جب حج سے لوگ آیا کرتے تھے, قرون اولیٰ کے بے شمار واقعات ہیں, وقت اتنا نہیں ہے. آپ نے جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کیا کہ گورنروں کو جمع کیا جا رہا ہے, حکمرانوں کو جمع کیا جا رہا ہے, اور ان کو پھر باقی ہدایات دی جا رہی ہیں جی جی, کہ وہ کیا کیا, اور پھر ان کے مسائل بھی ڈسکس ہو رہے ہیں, ان کا محاسبہ بھی کیا جا رہا ہے. محاسبہ بھی کیا جا رہا ہے جی. ان کے اپنے اپنے علاقے کے کیا کیا مسائل ہیں, کس طرح سے کیا کیا چیلنج ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. جی اور پھر یہ تھا کہ گورنر وغیرہ جایا بھی کرتے تھے
آج کل تو یہ بھی بہت کم ہو گیا، حکمران کہاں جاتے ہیں حج پہ؟ جی نہیں جاتے ہیں لیکن وہ کوئی اور پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہاں مطلب وہ، اور اس میں بھی یہ تقسیم اب ہو گئی ہے. سب سے بڑا فرق تو آپ یہ دیکھ لیں جی جی کہ حکمران یا جو ان کے مقتدرہ طبقے ہیں وہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے وہاں بھی ایک الگ پروٹوکول ہے. سبحان اللہ. یعنی حج کا تو یہ اجتماع تھا اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے کہ ایک ہی صف میں جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں یہ سارے، لیکن وہاں بھی سبحان اللہ یہ چیز ہو رہی ہے. اور پھر تقوی کی جو روح ہے وہی اس سے ختم ہو جاتی ہے. جب ایک شخص کو الگ پروٹوکول مل رہے ہیں، الگ سے اس کے لیے اس اجتماعیت کے اندر بھی ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، تو اس کے اندر پھر وہ باقی لوگوں سے برتری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ پھر تواضع کا جذبہ، تقوی کا جذبہ وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر. وہ پھر اپنی انا کی قربانی کیا دے گا؟ تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا. اللہ کی رضا کے حصول کے لیے سر توڑ کوشش کی جاتی تھی. ہر ایک جز کے اندر، ایک پہلو کے اندر آپ دیکھیں، صحابہ کے واقعات آپ دیکھیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے وہ اویس کرنی کو ڈھونڈتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں اپنے لیے باقاعدہ. پورا ایک طویل ان کا مکالمہ ہے، ان کے ساتھ قصہ ہے پورا کہ اور کس طرح جو ہے وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جس سے ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے لیے مغفرت کا دروازہ ہے، یہاں پر اللہ کے قرب کو مزید پانے کا ہمارے لیے رستہ ہے، اس کو ہم جا کے جو ہے وہ حاصل کریں. اور باقاعدہ تعظیم، آج کل بدقسمتی سے یہ چیز ہو گئی ہے کہ تعظیم نکل گئی، جو حج کے بڑے مقاصد میں سے ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو شعائر اللہ کی تعظیم نہیں ہے. شاعر اللہ جو بھی ہیں ان کو بس ٹھیک ہے، ایک فارمیلٹی، ایک جو ہے وہ رکن ہے، یہ اس کو پورا کر لیا جائے اور بس ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ مرحلہ کراس ہو گیا. اصل چیز حج کے تمام جو ارکان ہیں ان کے اندر تعظیم ہے. اللہ کی عظمت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، جو لبیک اللہم لبیک کہا جا رہا ہے وہ اس دل پہ بھی لگ رہا ہو. جب یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ ایک کھوکھری تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر سال سینکڑوں مسلمان جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اور جو ہے وہاں پر پوری کوشش کر کے آپ دیکھیں کہ حج میں قبولیت کا پروسیس بھی کتنا لمبا ہے، لائسنس وغیرہ اور وہ ساری چیزیں، پھر اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں اور سارا کچھ کر کے واپسی جب آ رہے ہیں تو کچھ نہیں لے کر آ رہے ہیں بدقسمتی سے. کچھ خوش نصیب ہیں جو مقاصد کو ساتھ لے کر آتے ہیں، ورنہ وہی ہوتا ہے کہ حج بھی ہو رہا ہے اور فلسطین کے مسلمان بھی قتل ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہا ہے اور امت مسلمہ ذبح بھی ہو رہی ہے، حج بھی ہو رہا ہے، امت سالانہ اتنا بڑا اجتماع قائم ہے، لیکن وہیں پہ آپ نے دیکھا کہ 2 سال سے کیا ہو رہا ہے اس انسانیت کے ساتھ. اور وہ احساس ہی اس کے اندر نہیں ہے کہ میرے اوپر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد بھی واجب ہے. حکمران بھی جا رہے ہیں، طاقتور لوگ بھی جا رہے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکا کے لبیک تو کہہ کے آ رہے ہیں، لیکن لبیک کا عملی مظہر جب قائم کرنے کی ضرورت آ رہی ہے وہاں پہ لبیک نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک، تیرے لیے کوئی جو ہے وہ ایسی جو ہے بات نہیں ہے، تیرا لبیک کوئی قبول نہیں ہے. تو مومن جب اپنے دل سے عمل کی نیت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے، اس نے واقعی ان چیزوں کو لے کر آنا ہوتا ہے. ایمان کی روح جس طرح قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے اندر رہی اور امت کے مستقبل کے فیصلے حج کے اجتماع سے ہو رہے ہیں، امت کے لیے باقاعدہ آپ دیکھ لیں کہ ہدایت نامہ جاری ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے اندر. پوری ہدایت، پوری ڈائریکشنز دی جا رہی ہیں اور باقاعدہ جو ان کے مسائل ہیں اس وقت کے، سود کا مسئلہ ہے، قتل کا مسئلہ ہے، خون مسلم کی حرمت کا مسئلہ ہے، وہ ساری چیزیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی ہدایت ہو رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہے، جہنم بن چکی ہے دنیا، قتل ہو رہے ہیں. کل آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اتنے بڑے ایک عالم کا جو ہے وہ قتل ہوا، اتنا بڑا سانحہ ہے پشاور میں، مولانا ادریس صاحب. آپ دیکھ لیں اگر واقعی میں حج کا جو پیغام ہے وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اللہ کی تعظیم، تقویٰ اور یہ ساری چیزیں پیدا ہوں، تو انسان کے ہاتھوں سے دوسرا انسان محفوظ رہے گا، انسان کی زبان سے ہی محفوظ رہے گا. مولا آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے اور منظرنامہ پیش کیا ہے وہ حج کے پروسیس سے، یعنی اس کے ویزے سے لے کر اور ساری چیزیں جو ہیں، اصل میں اب چونکہ وسائل زیادہ ہو گئے لوگوں کے پاس، اور قرون اولیٰ میں شاید اس طرح سے وہ وسائل یہ عکس بندی کے، یعنی جس کو آپ کہہ لیں تصاویر لینے کے اور فلمیں بنانے کے، یہ نہیں تھے، تو اس لیے وہ سادگی بھی زیادہ تھی. اب بھی سنا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اس سال بڑی سختی کی ہے کہ کوئی بھی اپنے جو ہے نا، پہلے بھی ہوتی تھی کہ تصویریں نہیں بنا سکتا، لیکن اب چونکہ موبائل آ گیا تو کسی کو روک نہیں سکتے تھے. لیکن سنا یہ ہے، اور اللہ کرے ہو جائے، کہ فوٹوگرافی اور یہ ویڈیو شیڈیو بنانے پہ سخت پابندی، خاص طور پہ حرم شریف کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ جو
جیسے ابھی دونوں حضرات نے آپ نے رہنمائی کی ہے کہ عبادات ساری کی ساری اور بالخصوص حج، جس کا یعنی احرام لباس سے لے کر باقی عبادات میں تو لباس کا کوئی اتنا نہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہاں ہم نے ایک وی آئی پی کلچر یا وی وی آئی پی کلچر جو ہے نا وہ بھی متعارف کروا دیا. وہ منا سے لے کر عرفات مزدلفہ ہر جگہ پر، اور بقول شخص کہ منا میں ایک پاکستان سے گئی خاتون جو تھی، وہ یہ پاکستان حج مشن کے اس میں، تو اس خاتون نے کہا کہ ہم وی آئی پی حاجی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں واش روم جانا چاہتا تھا تو وہاں بھی ایک دروگہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ یہ وی آئی پی حجاج کے لیے واش روم ہے. تو خیر اس نے اس کو تو اس کی وی آئی پی درست کر کے ٹھیک کر دیا، لیکن یہ کہ یہ جب مائنڈ سیٹ ہوگا وہاں جا کر بھی تو پھر وہ یہ قرون اولیٰ میں نہیں تھا. یہ میرے خیال چند سالوں کی پیداوار ہے، زیادہ عرصے کی بھی نہیں، دہائیوں کی بھی نہیں، صدیوں کی نہیں، چند سالوں کی پیداوار ہے. تو اس لیے ایک بڑا فرق یہ اس میں آ گیا. اسی لیے اس وقت جو لوگ حج کرنے جاتے تھے، حج کر کے آتے تھے، کرنے جاتے تھے تو ایک تصور لے کر جاتے تھے، آتے تھے تو ایک تصور لے کر کے آتے تھے، اور حکمران خاص طور پہ وہاں بیٹھ کر مسائل کو دیکھتے تھے، حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. جی مولانا خزیمہ صاحب، موجودہ حالات میں یعنی جس میں ایک پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں ہے اور امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ متاثر ہے، جس میں مسلمانوں کی نسل کشی ایک مہم کے طور پر کی جا رہی ہے، کیا سبق ہے امت کے لیے، اجتماعیت کے لیے ساج کے اندر؟ دیکھیں، ایک بڑے عالم نے یہ بات کی تھی کہ اسلام میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے کلمۃ التوحید اور دوسرا ہے توحید الکلمہ. کہ جب میرا کلمہ، میرا دین وہ توحید پر کھڑا ہے، جی آپ کا بھی اور ہر مسلمان کا، جی ہماری زندگی کا مقصد ایک ہو گیا، ہماری زندگی کے اہداف اور ٹارگٹس سیم ہو گئے، جی ہمارا جینا مرنا ہر چیز اس کا ہدف طے ہو گیا، جی وہ مشترکہ ہے. جی تو اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہونا چاہیے کہ نتیجے کے طور پر جس مقصد پر سارے لوگ جمع ہیں وہ سارے لوگ مقصد ایک ہونے کی وجہ سے آپس میں بھی ایک ہو جائیں. جی کہ جیسے ہمارا خدا ایک ہے، اسی طرح ہماری ملت، امت اور قوم بھی ایک ہے اور ہونی چاہیے. جی اس تصور کے کمزور پڑنے نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آفت فلاں پر آئی ہے، مجھ پر تو نہیں آئی. حتیٰ کہ ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں جب کسی دوسرے مسلمان پر آفت آتی ہے، ہم فخر کے طور پر لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی فلاں پاور یا فلاں کارکردگی کی وجہ سے محفوظ ہیں. جی یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ کٹ رہا ہے اور میں اس چیز پر فخر کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے بچاؤ کا بندوبست کیا ہوا ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں اس طرح کی دراڑیں آ چکی ہیں کہ ہم ایک ملت اور امت کے سبق کو اس کے خود حصے اور بکھرے کر چکے ہیں. جی اس کمزوری کی وجہ سے اب میں اپنے گھر کی تکلیف کو تو تکلیف سمجھتا ہوں اور اس میں جی چیختا ہوں، لیکن دوسروں کی تکلیف پر میں اس طرح کا ریئیکشن کبھی دیتا ہی نہیں ہوں. میرے دل کے جذبات اور میرے دماغ کے تصورات جو ہیں ان میں یہ چیز بالکل کمزور پڑ چکی ہے. سبق کیا ہے، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہیے. یہی سبق ہے اس میں جی کہ جب ہماری عبادات کا مقصد ایک ہے تو اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کا جو طور طریقہ ہے اور زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ بھی ایک ہونے چاہیے. جی رنگ الگ ہے، نسل الگ ہے، علاقے الگ ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ہمارا درد اور مشترکہ ہے. وہ مشترکہ ہے. جی تو اس پر ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. جی اگر یہ دلوں میں انفرادی سطح پر بھی جی اور اجتماعی سطح پر بھی، جی طاقتور حلقوں میں بھی اور عام لوگوں میں بھی یہ تصور پیوست ہو جائے، جی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص غزہ پر یا کسی تیسرے چوتھے علاقے میں مسلمانوں کو جا کر بمبوڑتا ہے اور جھنجھوڑتا ہے تو
پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ تکلیف میں آتے ہیں بلکہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو عملاً اس پر ری ایکشن دیتے ہیں. ریئیکشن بس دیں گے. یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت جی ہے. مولانا اگر یہ اس چیز کے ہم لیے سیکھ لیں- میں جو سمجھتا ہوں آپ میری اصلاح بھی فرما دیجیے کہ ہمیں سب سے پہلے توحید کے تصور کو درست کرنا ہوگا. بالکل اس وقت عمومی طور پر بالخصوص پاکستان کے اندر، باہر تو مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہے، ہماری توحید کا جو تصور ہے نا وہ قبروں اور مردوں تک محدود ہو کے رہ گیا. بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے قبر میں لیٹا ہوا آدمی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، کچھ دے سکتا ہے، یعنی یہ ایک بحث چل پڑی. حالانکہ یہ ہر فرد جانتا ہے، صاحب ذی شعور جانتا ہے کہ جو آدمی دنیا سے چلا گیا وہ آپ کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. وہ کوئی سوال اگر کرے گا وہ آدمی جو اس علم سے بھی گیا گزرا ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید نے تو اس توحید کا تصور دیا ہے کہ جو زندہ لوگوں کو غلام بناتے ہیں. سورہ نساء پڑھیے نا جی، اللہ نے تو اپنے نبی کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لے. تو اس توحید کا تصور جب تک واضح نہیں ہوتا کہ جب تک انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد نہیں کیا جاتا اور یہ بتایا نہیں جاتا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے زور بازو پر اپنی رعایا کو اپنے غلام بنا لے. وہ اگر خلیفہ ہے، حکمران ہے، اللہ کے نائب کی حیثیت سے. یہ تصور توحید جب ابھر کر آئے گا لوگوں کے سامنے تو پھر وہ نقشہ سامنے آئے گا جس کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ ایک امت کی وحدانیت ایک سامنے آئے گی اور پھر اجتماعیت کا وہ درس جو آج دیتا وہ بھی ابھر کے آئے گا. جی مولانا عبداللطیف صاحب کوئی نصیحت کوئی فرمانا چاہیں؟ کیونکہ بات کو میں وقت ختم ہو تھوڑا رہا سا ہے. سمرائز کر دیتا ہوں کہ جس طرح زندہ قوت تھی یہ توحید زمانے میں کبھی، آج ہے فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. جی تو ہمارے ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں اس وقت توحید کا تصور یا تو آسمان کے اوپر ہے یا جی. زمین کے نیچے ہے. جی زمین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے توحید کا کوئی لینا دینا نہیں. جی بندوں کو بندوں کی غلامی میں دینے کے لیے اس وقت توحید کے مباحث کا سہارا لیا جا رہا ہے، استغفر اللہ. اور حکمرانوں کے استبداد کو اور ظالموں کے ڈکٹیٹرشپ کو اور ظالم کے آگے سر کو جھکانے اور اس کی عظمت اور اس کے دبدبے کا بیان کرنے کو اس وقت توحید سے جوڑا جا رہا ہے، بدقسمتی سے. جی حالانکہ یہ اسلام بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کروانے کے لیے آیا ہے، جی جس طرح کہ آپ نے یہ تذکرہ کیا. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ توحید کا وہی تصور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، قرآن نے جو تصور دیا ہے، جی اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے کہ بندہ کوئی بندے پر ظلم نہیں کر سکتا. وہ جو جی. ربیع بن عامر نے جا کر وہاں کہا تھا نا کہ اللہ نے ہمیں مبعوث اس لیے کیا ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دیں، جی اور ادیان کے جھنجٹوں سے نکال کے اللہ کے دین کی دین کی طرف. غلامی میں دے دیں. جی تو بہت اس اچھا. تصور کو زندہ کرنے کی حج کے موقع پہ بھی بہت ضرورت ہے. اور جی مولانا باقی بھی دیکھیں حج تو اسی توحید کا درس دیتا ہے اور یہی توحید امت کو اجتماعیت کی طرف لے کر جاتی ہے. جو ابھی میں نے عرض کیا کہ وہاں جو کلمہ تمام انبیاء نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وہ ترانہ ہے جو انبیاء کرام نے عرفات کے اندر پڑھا، جو مزدلفہ کے اندر پڑھا، جو مشعر الحرام کے پاس جا کر کے پڑھا. تو یہی توحید ہے بالکل، اور یہ امت کو اجتماعیت کی طرف لے کر کے جاتی ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہو چاہتا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس پہ اپنی تعزیت کا اور رنج کا اور غم کا بھی اظہار کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ جو المناک سانحہ ہوا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب کے قتل کا، ان کی شہادت کا، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، درجات کو بلند کرے. اور اس قسم کے واقعات کے بعد جو ملک کے اندر انتشار پھیلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے میں محفوظ رکھے. آمین. اور اس پر ہم نظر رکھیں کہ یہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے، سازش ہو سکتی ہے. لہٰذا کسی غلط فہمی کے، غلط پروپیگنڈوں کے اندر آ کر کے آپس میں دستوں گریبان نہ ہو. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، حضرت مولانا عبداللطیف عثمانی صاحب، حضرت مولانا خزیمہ حسین صاحب کا تشریف لائے، آج کے موضوع کی مناسبت سے رہنمائی کی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین تمام حجاج کرام کو شعوری طور پر مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کی اجتماعیت کا جو اصل مظہر ہے حج، اس اجتماعیت کو قائم رکھنے کی، اس کا عملی پیغام لے کر کے آنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے حج کو اللہ تعالیٰ حج مبرور بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی ناصر ہو. وطن عزیز پاکستان کا، اس کے محافظوں کو حامی ناصر ہو. میاں صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.